تو ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک اور میڈیسن کا ڈرگ پکچر پڑھ لیتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ میڈیسن ہے اور یہ ہے سیپیا. میں جو ڈرگ پکچر آپ کو سنا رہا ہوں اس وقت سیپیا کا، تو یہ اس زمانے کا ہے جس وقت سیپیا کی پروونگ ہوئی تھی. تو میں اپنی طرف سے اس میں کوئی خاص رد و بدل نہیں کروں گا کیونکہ پھر اس کا مزہ نہیں آئے گا. تو سیپیا کی جو مریضہ خاتون ہوتی ہیں، اس کے سراپے پر اگر نظر ڈالیں تو یہ لمبے قد کی ہوتی ہیں اور یہ نیرو ہوتی ہے. پیلوک اس کا نیرو ہوتا ہے اور سلنڈر ہوتی ہے، دبلی ہوتی ہے، پتلی نہیں ہوتی. اچھا، دبلی ہوتی، متوازن ہوتی ہے. اور اس کا پیلوک گرڈل جو ہے یہ نیرو ہوتا ہے. مردوں میں شولڈر جو گرڈل ہیں یہ چوڑے ہوتے ہیں، پیلوک گرڈل نیرو ہوتا ہے. خواتین میں پیلوک گرڈل چوڑا ہوتا ہے اور شولڈر گرڈل جو ہے یہ تھوڑا سا نیرو ہوتا ہے. سیپیا کی مریضہ میں ایسے نہیں ہوتا، اس کا پیلوک گرڈل بھی نیرو ہوتا ہے. اور پوسٹیریئر سائڈ سے اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو یہ بالکل سیدھی ہموار سی نظر آتی ہے. وہ نسوانی خد و خال اس کے غائب ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا، ذہنی طور پر اس کو ہوتا ہے لاس آف افیکشن، یعنی جو نیچرل لا ہے، قدرتی محبت جو انسان میں پائی جاتی ہے، وہ اس کا جذبہ اس کے ذہن سے، اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے. یعنی بچوں کے ساتھ بھی انڈیفرنٹ رہتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتی ہے. اگر کوئی ڈاکٹر سے سوال کرے کہ خاتون آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہے، میں جانتی ہوں یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے شوہر ہیں اور یہ میرے رشتہ دار ہیں، لیکن پتہ نہیں میں ایسا کیوں کرتی ہوں. یہ اصل میں لاس آف افیکشن ہے اور اس وجہ سے اس کو یہ مسئلہ ہے کہ یہ اریٹیبل بن گئی ہے، چڑچڑی ہو گئی ہے، اس کو غصہ آتا ہے اور اسے رشتوں کا احساس نہیں رہتا. تو یہ اس کی وہ خد و خال ایسی ہوتی ہے، اگر آپ سراپے پر نظر ڈالیں تو ایسے نظر آتی ہے. قصہ کچھ یوں ہے سیپیا کا کہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو 5-6 سے لے کر 7-8 سال کے بعد یہ مکمل طور پر سیپیا بن جاتی ہے. صبح جب یہ اٹھتی ہے تو دن کا آغاز ناشتہ بنانے سے ہو جاتا ہے. ناشتہ تیار کرتی ہے، بچوں کو تیار کرتی ہے، شوہر کو تیار کرتی ہے، ان کے لیے ناشتہ لگاتی ہے، بچوں کو اسکول رخصت کر دیتی ہے، شوہر کو کام پہ رخصت کر دیتی ہے. پھر جب یہ سب چلے جاتے ہیں تو یہ بیٹھ جاتی ہیں اپنے روزمرہ کے کام کاج کرنے. تو یہ برتن دھونے لگتی ہے. اتنے میں خیال آتا ہے کہ جھاڑو بھی تو لگانا ہے، تو جھاڑو لگانا شروع کر دیتی ہے. اس کے بعد سوچتی ہے کہ دوپہر کے لیے آٹا بھی گوندنا ہے، تو وہ کام بھی شروع کرتی ہے. اور پھر خیال آتا ہے کہ آج تو کپڑے بھی دھونے ہیں، تو آگ جلا کر اوپر پانی رکھ دیتی ہے تاکہ جب اس کام سے فارغ ہو جاؤں تو پانی گرم ہو جائے گا اور کپڑے دھونا شروع کر دوں گی. یہ کام کرتے کرتے یہ تھک جاتی ہے اور یہ جب اٹھتی ہے تو دونوں ہاتھ نچلے کمر پر رکھتی ہے اور کمزوری سی ظاہر ہوتی ہے اس کے سراپے پر. کمر میں درد ہوتا ہے، کمزوری کا زبردست احساس ہوتا ہے. اب اس دوران تقریباً 11 بج جاتے ہیں، تو اڑوس پڑوس کے گھروں میں کھانا پکانے کا ٹائم ہو جاتا ہے. وہ آگ جلاتے ہیں تو وہاں سے جو کھانا پکانے کی خوشبو آتی ہے تو اسے بڑی ناگوار لگتی ہے اور اسے الٹیاں سی آنے لگتی ہیں، دل خراب ہونے لگتا ہے. اتنے میں ایک بچہ اسکول سے واپس پہنچ جاتا ہے
اور آتے ہی بستہ پھینک کر چلا جاتا ہے، دوڑے لگاتا ہے گھر میں، ڈنڈا اٹھا کر گھی کے خالی کنستر کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کو غصہ آتا ہے کیونکہ یہ شور اسے سخت ناگوار لگتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بچہ پہنچ جاتا ہے، آپس میں لڑنے لگتے ہیں، پھر تیسرا بچہ آ جاتا ہے، ادھر ادھر سے چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے، دیکھیں امی مجھے مار دیا، دیکھیں امی میری گڑیا پھینک دی، دیکھیں امی میری کتاب لے لی ہے، میری کاپی نکالی ہے بیگ میں سے، خراب کر رہی ہے۔ اور ماں بیچاری ایک کو کوستی ہے، دوسرے کو کوستی ہے۔ اتنے میں وقت گزرتا ہے، دوپہر کے کھانے کے لیے شوہر بھی پہنچ جاتا ہے، تو اسے شوہر کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا اس کے آنے کا، اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتی۔ شوہر بیچارہ اگر بات کرتا ہے تو یہ الٹا جواب دیتی ہے، جھڑکتی ہے۔ شوہر سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس اچھی بلی خاتون کو کیا ہو گیا، یہ تو اچھی بلی تھی، بڑی چاہ سے میں بیاہ کر لایا تھا، اب نہ جانے اسے یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ سپیا کی وہ پوری کہانی ہے، وہ پوری تصویر ہے۔ اگر آپ علاج کرتے وقت یہ چیز ذہن میں رکھیں تو تب کہیں جا کر آپ ہومیوپیتھک پرسکرپشن کر سکیں گے، صحیح دوا کا انتخاب کر سکیں گے، کہ ان باتوں کا آپ کو پتہ ہو کہ اصل میں یہ مریض بنتا کیسے ہے، یہ نظر کیسے آتا ہے، اس کے خد و خال کیسے ہوتے ہیں۔ باقی تو صرف آپ پڑھ لیں تو آپ کو یوٹرس میں بہت سارے پرابلم مل جائیں گے، منسٹرل ڈس آرڈر مل جائیں گے، اسٹمک کے بہت سارے مسائل مل جائیں گے، ہاتھ پیر ناک منہ کان وغیرہ بہت ساری سمٹمز ہیں، وہ تو دوسری میڈیسن میں بھی مل جاتی ہیں۔ لیکن اصل میں یہ جو پکچر ہے سپیا کا نا، اگر یہ ذہن میں رہے تو آپ سپیا پرسکرائب کر سکیں گے، بہت ساری میڈیسن میں سے آپ سپیا کا انتخاب کر سکیں گے، ورنہ نہیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ پکچر ہے، آپ سن لیں اور انجوائے کر لیں۔